مناسبت سے میں نے تھوڑی سی مختصر سی گفتگو کرنی ہے۔ آج 40 ہے حسین ابن علی، بے شک آج اس مظلوم کا 40 ہے۔ جس کی بہنوں کو اس کا 40 نہیں کرنے دیا۔ عزاداران سید الشہداء ملت شیعہ میں یہ کوئی نئی روایت نہیں ہے، یہ ایک قدیم روایت ہے۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے اپنے زمانے سے ائمہ خود اپنے شیعوں سے فرمایا کرتے تھے کہ تم 40 کے دن چل کر ہمارے جد حسین کی زیارت کو جایا کرو۔ ہر امام کی حسرت رہی ہے کہ میں پیدل چل کے اپنے جد پاک مرکز اجلال توحید حسین ابن علی کی زیارت کروں۔ ہر امام کی یہی خواہش ہے، اور ہر امام نے اپنے عزاداروں کو، ماتمیوں کو، شیعوں کو خاص طور پہ 40 کی تاکید فرمائی۔ اس 40 کی تاکید میں ایک راز ہے۔ امام چاہتے ہیں کہ عاشور اپنے علاقے میں کرو، 40 اس غریب کی قبر پر کرو جس کی بہنوں کو اس کے لاشے پر مسلمانوں نے رونے دیا۔ ہر امام گیا ہے۔ جب آپ کربلا محلہ جاتے ہیں، جو زائر بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں کربلا میں ہر امام کا، جو کربلا کے بعد امام آئے ہیں، سب کا علیحدہ علیحدہ جگہ بنی ہوئی ہے۔ یہ جعفر صادق علیہ السلام کا باغ ہے، یہاں فلاں امام بیٹھتے تھے، یہاں فلاں امام بیٹھتے تھے۔ مگر صرف ایک امام ہے جو اپنی زندگی میں کربلا کی زیارت پہ نہیں آ سکتا، صرف ایک امام، آپ کے نوے امام محمد تقی علیہ السلام۔ امام محمد تقی علیہ السلام اپنے جد حسین کی زیارت کی حسرت لے کر اس دنیا سے چلے گئے۔ حسرت تھی میرے مولا، جا کیوں نہیں سکے؟ کل عمر 28 سال تھی، جس میں سے 24 سال زندان کھا لیا۔ 28 سال کی عمر، کل 24 سال زندان میں۔ جب ہم جاتے ہیں نا امام محمد علیہ السلام کے مزار پر، تو وہاں کے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ امام کی حسرت ہے کہ کوئی زوار ایسا ہو کہ جو میری قبر سے سفر شروع کرے اور میری نیابت میں کربلا جائے۔
اور کربلا جا کے کہے غریب کربلا کو کہ تیرا بیٹا محمد تقی تجھے سلام اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے علماء نجف نے آج سے 1000 سال پہلے نجف سے کربلا پیدل سفر شروع کیا کہ کم از کم 1000 سال کی یہ روایت ہے، کم از کم 1000 سال کہ نجف سے علماء پیدل چلتے تھے، ان کے ساتھ ان کے طلباء بھی ہوتے تھے، نوا خان بھی ہوتے تھے، ماتمی بھی ہوتے تھے، اور وہ پیدل چل کے کربلا جاتے۔ یہ روایت قائم رہی، صدام ملعون کے دور میں اس روایت کو روک دیا گیا، مگر یوں ہی آزادی ملی، پھر عزاداروں نے اسی روایت کو زندہ کیا۔ اس وقت الحمدللہ اگر 20 حج کے کل اجتماع جمع کیے جائیں نا تو وہ حسین کے ایک مرتبہ کے 40 کا مقابلہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کرونا سے پہلے 6 کروڑ بندہ صرف چیلم کے دنوں میں حسین کے پاس گیا۔ اس وقت بھی پوری دنیا سے شیعہ وہاں گئے ہوئے۔ اسی روایت کو زندہ کرتے ہوئے پاکستان میں بھی ہمارے علماء نے کہا کہ آپ امام حسین کے نام پر گھروں سے نکلے۔ اب آپ کا سفر ظاہر ہے وہ سفر تو نہیں ہے جو نجف سے کربلا، مگر وہ تمام آداب مد نظر رکھنا ہوں گے۔ جو نجف سے کربلا کے درمیان جو آداب ہیں نا، ان سب آداب کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ اس امام بارگاہ سے آپ نکلتے ہیں، چاہے اگلے امام بارگاہ تک جائیں، مگر ذہن میں یہ نیت ہو کہ میں حسین کی زیارت پہ جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں محمد کے اس بیٹے کو پرسہ دینے جا رہا ہوں جسے اکبر جیسے بیٹے کا مسلمانوں نے پرسہ نہیں دیا، اور ان تمام آداب کو مد نظر رکھ کے آپ نے جانا ہے۔ ہر لحاظ سے اس سفر کو سفر کربلا سمجھو، وہ چاہے 10 قدم کا سفر ہو اور چاہے 10 میل کا اور چاہے 100 میل کا، یہ سفر سفر کربلا ہے۔ اسی نیت سے ہم کربلا نہیں جا سکتے، مگر ہمارے درمیان شبیر کی سواری کی شبی موجود ہے۔ اسے گھوڑا نہ سمجھو، یہ جو اس کی زین میں رکھی ہوئی ہے نا دستار، اسی دستار کو حسین سمجھ کے ساتھ چلو۔ حسین دیکھ رہا ہے تمہیں، حسین ابن علی تمہیں دیکھ رہا ہے۔ بس دوستو عزادارو، یہی میری گزارشات تھی، چونکہ وقت نہیں ہے میرے پاس، برآمدی کا وقت بالکل نزدیک ہے، فضائل کا وقت نہیں تھا، اس لیے میں نے جان بوجھ کے بات یہاں سے شروع کی۔ میرا سلام اس شہید پر جس کے بارے میں 12واں امام فرماتا ہے، میرا اس دادے پر سلام کہ جس کی پیشانی گھوڑے کی زین سے زمین پر آ گئی۔ یہ جو تیرا 12واں امام ہے نا، یہ ایک ایک لمحہ بیٹھ کر اپنے دادے حسین کے ایک ایک مصائب کو یاد کر کے روتا ہے۔
تو کیا سمجھتا ہے 1200 سال سے امام خالی بیٹھا ہے؟ نہیں، اللہ جانے کس کس کو روتا ہے۔ جب دادی کا زخمی پہلو یاد آتا ہوگا، ہائے ہائے جب علی کی زخمی پیشانی یاد آتی ہوگی، جب حسن کے جنازے پہ تیر یاد آتے ہوں گے، جب سید سجاد کے سفر یاد آتے ہوں گے، ہائے ہائے جب زینب کا بازار اور دربار یاد آتا ہوگا، کس کس لمحے کو روتا ہوگا تیرا مولا سجاد۔ عزادار و غیرت مندو، میں کربلا کا سوار ہوں، یہ سامنے غازی کا علم ہے، مجھے اس علم کی قسم ہے جہاں حسین گھوڑے سے گرا نا، ہائے اسی جگہ مسجد صاحب الزمان موجود ہے۔ ہائے یہاں تیرا مولا گھوڑے سے گرا تھا، زین ذوالجناح سے زمین پر آیا تھا، نہر فرات کے کنارے مقام صاحب الزمان، مسجد صاحب الزمان موجود ہے، جہاں دادے کی پیشانی زمین پہ گھوڑے سے لگی تھی نا، وہاں تیرے امام نے اتنے سجدے کیے کہ اس جگہ کو مسجد بنا دیا۔ تیرا بارواں امام سجدے کر کر کے اس جگہ کو مسجد بنا دیا۔ ہائے ہائے عزادار و غیرت مندو، جو سوار بیٹھے ہو کربلا کے میری گواہی دینا، حسین کی قبر سے لے کر اس مقام صاحب الزمان تک اگر درمیان سے بازار نکال لیے جائے تقریباً 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اس زمانے میں تو ظاہر بازار نہیں تھے، 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ 1.5 کلومیٹر اپنی مقتل سے دور حسین زمین سے گرا، زمین سے زمین پر گرا، بین 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر شبیر پہ نگاہیں لگا کے کھڑی تھی۔ عزاداروں، نہ شبیر زین پہ نظر آیا نہ زمین پہ نظر آیا۔ بین نے پوچھا، زین ذوالجناح بتا میرا حسین کہاں ہے؟ ہائے ہائے آواز آئی، حسین میرے پاس نہیں رہا۔ زمین کربلا تو بتا میرا حسین تجھ تک پہنچا ہے؟ زمین سے آواز آئی، ابھی تک مجھ تک بھی نہیں پہنچا۔ عزاداروں، مجھ سے پوچھو، پورے 53 منٹ نہ زین پہ تھا نہ زمین پر تھا، تو حسین تھا کہاں؟ عزاداروں، پورے 53 منٹ صاحب معراج کا نواسا تیروں پہ معراج کرتا رہا، تیروں پہ معراج کر کے 53 منٹ کے بعد جب زمین پہ آیا، تھوڑا سنبھلا، سنبھل کے رخ کیا زینب عالیہ کے خیمے کی طرف، اٹھ کے چلا بہن کو ملنے۔ ادھر حسین چلا، ادھر بی بی عالیہ کی اپنی روایت ہے، خود محمد کی بیٹی گواہ ہے اس روایت کی۔ بی بی کہتی ہے میرا حسین میری طرف چلا، میں نے چلتا دیکھا، پھر ایک آواز آئی، مارو مارو اس کا کوئی نہیں رہ گیا۔ بس اس آواز کا آنا تھا، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی وہ حسین کو تلوار مارتا، جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا وہ حسین کو نیزہ مارتا، جس کے ہاتھ میں اور کچھ نہیں نہ آیا وہ تیر مارتا، جسے تیر بھی نہیں ملا وہ پتھر مارتا، جسے پتھر بھی نہیں ملا نا وہ کربلا کی گرم ریت اٹھا کے حسین کے زخموں پہ مار کے کہتا تھا، مارو مارو اس کا غازی مارا گیا، مارو مارو اس کا اکبر مارا گیا، اب اس کا بچانے والا کوئی نہیں رہ گیا۔ ماتمیوں، جو ہی نیزے لگتے شبیر گر جاتا، جہی کوئی کاری تلوار لگتی حسین گر جاتا۔ 7 مرتبہ گرا ہے حسین، پھر اٹھا ہے، پھر عالیہ کے دروازے کی طرف چلا۔ جب 7ویں مرتبہ گرا نا، بی بی کہتی ہے میں سمجھ گئی اب کوئی بھی نہ مارے تو میرا بھائی بچ نہیں سکتا، اب اتنا زخمی ہو گیا ہے اب حسین نہیں بچ سکتا۔ عزادار و غیرت مندو، جب 7ویں مرتبہ گرا، شبیر نے
کچھ کام عجیب سے کیے. ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا, ایک مرتبہ مدینے کے راستے کی طرف دیکھا, ایک مرتبہ عالیہ کے خیمے کی طرف دیکھا. کسی نے پوچھا حسین کسے دیکھتا ہے؟ آسمان کی طرف دیکھتا ہوں تاکہ وقت نماز نہ گزر جائے. مدینے کی طرف دیکھتا ہوں, بیمار بیٹی چھوڑ کے آیا تھا, اس کا قاصد آنے والا ہے. اور خیمے کی طرف دیکھتا ہوں کہ کہیں میری زندگی میں زینب باہر نہ آ جائے. عزادارو غیرت مندو, وقت نماز ہوا, محمد کے نمازی بیٹے نے سر سجدے میں رکھا, ادھر سر سجدے میں رکھا, ادھر 16 قاتل چلے. ہر قاتل حسین کی حالت دیکھ کے واپس چلا گیا. اپنے ساتھ نے پوچھا ڈر کس سے رہے ہو؟ وہ تو اکیلا بیٹھا ہے, اس وقت اس کا کوئی مددگار ہی نہیں ہے جو تمہارا ہاتھ روکے. پھر قتل کیوں نہیں کرتے؟ ماتمیوں سنو گے 16 قاتلوں نے جو جواب دیا. 16 کے 16 قاتل جواب میں کہتے ہیں ظالم جب یہاں سے جاتے ہیں یہی سوچ کے جاتے ہیں اکیلا بیٹھا ہے, مگر جب قتل کا ارادہ کرتے ہیں کبھی حسین کی گردن پہ زہرا کی گردن آ جاتی ہے, کبھی حسین کی گردن پہ محمد کی گردن آ جاتی ہے, کبھی حسین کی گردن پہ علی کی گردن آ جاتی ہے, کبھی حسین کی گردن پہ حسن کی گردن آ جاتی ہے. ظالموں میں ایک حسین نہیں, پورے 5 تنے پاک ذبح کرنے پڑ گئے. ماتمیوں عزادارو, ایسے بڑا مصائب ہو کوئی نہیں سکتا. اللہ جانے وہ کون سا جملہ ہوگا جس پر تو ماتم کرے گا. جملہ کہوں, 16 قاتلوں نے جواب دیا. شمر کو حکم ہوا تو جا. کمینہ کہتا ہے خنجر پہلے بھی تیز تھا, میں نے ایک پتھر پہ بیٹھ کے مزید تیز کیا, تیز کر کے وہاں آیا جہاں محمد کا نواسہ نماز پڑھ رہا. کمینہ کہتا ہے ایک زانو میں نے زمین پہ رکھا, دوسرا زانو میں نے حسین کی پشت پہ رکھا, ایک ہاتھ زمین پہ رکھا, دوسرے ہاتھ سے اس گردن پہ خنجر رکھا جسے زہرا سے دیے. عزادارو غیرت مندو, خنجر جو تیز تھا پھر تیرا ضربے کیوں مارنی پڑی؟ عزادارو ظالم کہتا میرا خنجر کند نہیں تھا, خنجر تیز تھا, مگر کیوں اس ضرب مارتا تھا ایک پردہ دار کے دونوں ہاتھ آ جاتے تھے, دونوں ہاتھ گردن پہ رکھ کے کہتی تھی ظالم ذرا آہستہ مار, میں نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے حسین کو. عزادارو غیرت مندو, اب اس کمینے نے ضربیں مارنی شروع کی. اچھا ایک سوال کا مجھے جواب دو, میری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہیں, آپ سارے بزرگ بھی بیٹھے ہیں, مجھے بتاؤ کیا ذبح کرنے کے لیے ضربیں ماری جاتی ہیں؟ ذبح تو ایک تیز دھار آلے کے ساتھ بس ایک مرتبہ کیا جاتا ہے, پھر یہ ضربیں کس کے لیے ماری گئی؟ عزادارو ضربیں ذبح کرنے کے لیے نہیں ماری جاتی, ہڈیاں توڑنے کے لیے. اس کمینے نے پشت کی طرف سے شبیر کی ہڈیاں توڑنی شروع کی, گردن کاٹنی شروع کی. 7ویں ضرب پہ پہنچا, شبیر کا سجدہ شکر مکمل ہوا. اس نے 8ویں ضرب ماری, حسین نے کہا اے نائنا عباس, او میرا زور کمر تو کہا. کوئی جواب نہیں ملا. اس نے 9ویں ضرب ماری, حسین نے کہا اے نائنا علی اکبر, او میرا جوان بیٹا اکبر تو کہاں ہے؟ کوئی جواب نہیں ملا. اس نے 10ویں ضرب ماری, حسین نے کہا اے نائنا قاسم, میرا شہزادہ قاسم تو کہاں ہے؟ کوئی جواب نہیں ملا. عزادارو شمر کمینہ خود بیان کرتا ہے 11ویں ضرب پہ میں تھک کے بیٹھ گیا. پتہ نہیں اس علاقے کا مومن تو کیا سننے کا آتی ہے. میری ذاکری میں اس سے بڑا مصائب کا جملہ ہی کوئی نہیں ہے. خدا کے نام پر مجھے بتا, تھکا کون؟ ظالم یا مظلوم, قاتل یا مقتول؟ ظالم ظلم سے تھک گیا, زہرا کا لال نہیں تھکا.
ظالم کہتا ہے جب میں تھک گیا میں نے کہا آخری مرتبہ سنو تو صحیح، اس لمحے حسین کسے یاد کرتا ہے؟ ظالم کہتا ہے یوں ہی میں نے کان لگا کے سنا، حسین نے 3 مرتبہ کہا واہ حجاب واہ حجاب، ہائے میری بہن کا پردہ، ہائے محمد کی نوازی کا پردہ، ہائے زارا زادیوں کا پردہ۔ عزادارو اب سن سکو گے؟ مجھے قسم ہے غازی کے علم کی، جو اگلی روایت پڑھنے لگا ہوں اس کی راویہ معصومہ سکینہ بی بی کہتی ہے 11 ضربے مار کے ہائے ہائے جب کمینہ اٹھا نا، اب اس کمینے نے میرے بابا کو سیدھا گرایا، ہائے پوش کے بل گرایا، گرا کے ناپاک نسل کا ناپاک نمائندہ حسین کے سینے پہ، اس کمینے نے میرے بابے کی ریڑھ مبارک میرے سامنے پکڑا، اور اس کمینے نے میرے بابے کی گردن پر آخری 2 ضربے چلا دی۔ اس کمینے کا ہاتھ تھا میرے بابے کی ریچھ پہ، یوں ہی ضربے مکمل ہوئی، یہ اٹھا تو میرے بابے کا سر ساتھ آ گیا۔ عزادارو غیرت مندو، اگلی روایت میں نہیں پڑھ سکتا، اس نے کتنی بے ادبی کے ساتھ سر زمین پہ رکھا نیزے میں پرونے کے لیے، ہائے حد بے ادبی کی اس کمینے نے، پھر اس نے نیزے میں پرویا، ہائے ادھر حسین کا سر تن سے جدا ہوا، ہائے ادھر 4 ہستیوں کی حالت بدل گئی۔ ہائے پہلی ہستی زمین سے آسمان پہ گئی، ہائے دوسری ہستی آسمان سے زمین پر آئی، ہائے تیسری ہستی فرات کی طرف دوڑی، ہائے چوتھی ہستی چاروں طرف پھر کے کہتی تھی نانا میں غریب ہوں، پانچویں ہستی شبیر کے خون میں پیشانی تر کر رہی تھی۔ یہ 5 ہستیاں کون سی ہیں؟ پہلی ہستی جو زمین سے آسمان کی طرف گئی یہ غریب زہرا کا سر تھا جسے نیزے پہ بلند کیا گیا۔ دوسری ہستی جو آسمان سے زمین کی طرف آئی یہ جبرائیل تھا جو آگے کہہ رہا تھا الا قد قتل الحسین، الا قد قتل الحسین، لوگوں حسین مارا گیا۔ اب اللہ جانے تو سن سکے گا یہ نہیں، یہ جملہ میں اپنی ماں بہنوں کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ عزادارو چوتھی ہستی چاروں طرف پھر کے کہتی تھی میں غریب ہو گئی۔ مجھ سے پوچھو یہ کون ہے جو چاروں طرف پھر کے کہتی تھی میں غریب ہو گئی؟ یہ تھی حسین کے حصے کی بہن زینب، حسین کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جب شمر کے ہاتھ میں بھائی کا سر دیکھا چاروں طرف پھر کے کہتی تھی نانا زینب غریب ہو گئی، نانا میرا حسین مارا گیا۔ عزادارو چوتھی ہستی جو فرات کی طرف دوڑی یہ کون ہے؟ علامہ حسین بگجاڑا مرحوم فرمایا کرتے تھے مومنو دعا مانگا کرو، ہائے اگر کوئی بازار میں جا رہا ہو نا اکیلا تو اس باپ کے ساتھ اس کا کوئی 4 سال کا بچہ نہ ہو، اگر اس کی لڑائی ہو جائے بازار میں 4 سال کا بچہ بچا تو نہیں سکتا، دامن پکڑے گا، ابھی کسی کا دامن پکڑ کے کہے گا میرے بابا کو مار رہے ہیں کوئی بچانے والا۔ عزادارو جب سکینہ نے دیکھا بابا نہیں بچتا فرات کی طرف دوڑی کہا چچا غازی میں یتیم ہو گئی، چچا میرا بابا مارا گیا۔ عزادارو پانچویں ہستی یہ کوئی انسان نہیں، یہ ایک حیوان ہے جس کا نام ہے ذوالجلال۔ پہلے نام مرتجس تھا، شبیر کی وفا نے نیا نام دیا ذوالجلال۔ آیا حسین کے خون میں پیشانی رنگین کی، پیشانی رنگین کے دروازے کر کے دروازے پہ آیا، دروازے پہ آ کے ہن ہن آیا، اس کی ہنیناٹ سن کے پردہ دار باہر آیا، چاروں طرف دائرہ ڈال کے ہر دل کی چہرے پہ پھیر کے
یہ کہتی تھی تو آیا تیرا سوار کیوں نہیں آیا ذوالجناح بتا تو آیا تیرا سوار کیوں نہیں آیا ماتم حسین